5 حقوق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ قرآن کریم کی شان بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لایا جائے، اور ایمان لانے کے لیے فرمایا کہ لا ریب فیہ، یہ ایک پیمانہ ہے کہ یہ اس بندے کا ایمان معتبر ہوگا قرآن کے اوپر جو قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا بھی شک کا قائل نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے پہلی جو آیات بیان فرمائی ہیں اس کے اندر سب سے پہلے قرآن کریم پڑھنے والے کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ پہلے آپ اپنا ذہن صاف کرو۔ آپ ذہن صاف کرو گے ہدی للمتقین، آپ کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اگر ذہن صاف نہیں ہوگا تو پھر جو ہے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اوپر جو ہے ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے حتی الامکان ادب احترام کا خیال کیا جائے، اور قرآن کریم کے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس صورت کے اندر ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کا ادب اور احترام کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک سپیکر کے اندر قرآن کریم سنتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس سپیکر کی عزت کا، ادب کا، احترام کا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں کی جگہ کے اوپر وہی سپیکر پڑا ہے وہی اٹھائیں اور اس کو منہ سے لگائیں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک پھٹی جس کے اوپر آپ قرآن کریم رکھتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس پھٹی کا ادب احترام کریں۔ قرآن کریم کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو کر قبلہ شریف کی طرف اور خوشبو لگا کر بیٹھے، مسواک کر کے بیٹھے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 17 سال بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے سائے کے اندر درس حدیث دیا ہے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو استعمال فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا درس دینے سے پہلے بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو استعمال فرماتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک بڑا وڈیرا آیا اور حضرت جی کے شاگرد کو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی قیمتی عطر کی جو ہے وہ بوتل ہے، شیشی ہے، اس نے وہ ساری کی ساری حضرت کے کپڑوں کے اوپر، حضرت کی داڑھی کے اوپر لگا کے جو ہے اس بوتل کو ختم کر دیا۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے اس وڈیرے سردار نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بڑی قیمتی بوتل ہے اور بہت قیمتی خوشبو ہے، یہ تو ہمارے جیسے لوگوں کو بھی کبھی کبھار نصیب ہوتی ہے، تو آپ نے تو ایسے جو ہے بے دردی سے اس کو استعمال کیا۔ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا۔ حضرت نے جواب دیا کہ جس کے لیے میں لگاتا ہوں وہ اللہ خود ہی انتظام کر دیتا ہے، جس کے لیے میں انتظام کرتا ہوں وہ اللہ خود ہی انتظام کر دیتا ہے۔ یہ بچے ہیں نا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، گھر انہوں نے چھوڑا ہے اللہ کے قرآن کے لیے، ان کو نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ بجلی کے بل کی فکر ہے، وہ ساری کی ساری ضروریات اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیتا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ آپ سارے کے سارے برابر کے شریک ہو۔ جتنے بچے یہاں پہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، کسی نے اگر مسجد ختم نبوت کے اندر اور کچھ نہیں کیا، صرف دعا ہی اٹھائے کہ یا اللہ اس کو آباد فرما، وہ بھی سارے کے سارے ثواب کے اندر برابر کا شریک ہے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ جس اللہ کے لیے میں لگاتا ہوں وہ اللہ خود ہی انتظام فرما دیتا ہے۔ اب وہ حضرت کو لے کے گاڑی کے اندر بیٹھا، حضرت کی دعوت کی تھی اس نے، تو لے کے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت میری طرف سے پورے مہینے کے لیے 30 شیشوں کا انتظام ہے۔ تو حضرت نے آگے سے بڑے عجیب جواب فرمایا کہ اللہ کے بندے آج وہ آخری شیشی تھی جو میں نے آج استعمال کی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جس کے لیے میں لگاتا ہوں وہ اللہ خود ہی انتظام فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ پورے مہینے کا اللہ نے پہلے انتظام فرما دیا۔ تو بہرحال جیسے ماشاءاللہ یہاں پہ بچوں نے روزہ رکھے، آپ حضرات نے پہلے اللہ کے فضل سے انتظام فرما دیا۔ اللہ پاک آپ سب کا دیا ہوا قبول فرمائے، یہ ضائع نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا۔ فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پی لیا، پہن لیا، اور جو تو نے اپنی قبر کے لیے آگے بیچ دیا۔
تیرا وہی ہے، باقی سب دوسروں کے لیے ہے۔ بہرحال قرآن کریم کے آداب میں سے کیا ہے کہ خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی جو ہے محبوب چیز ہے خوشبو لگانا، اور قرآن کریم پڑھنے والے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے ادب احترام کا خیال کیا جائے، ان کو کبھی بھی جو ہے حقارت کی نظر سے ہرگز نہ دیکھا جائے۔ یہ بچے جو ہے یہ نیک ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں یہ بچے۔ اہل القرآن اہل اللہ، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ جیسے باقی ولیوں کو آپ مانتے ہو تو ان ولیوں کو بھی مانو جن کو اللہ کے نبی اللہ کا ولی کہہ کر گئے ہیں۔ ان کی ولایت کے اندر کوئی شک ہے کہ جنہوں نے اپنا ماں باپ بہن بھائی سب کچھ ہی اللہ کے قرآن کی خاطر چھوڑ دیا، ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت ماں کی گودی کے اندر رہیں، باپ کے سائے کے اندر رہیں، لیکن نہیں، اللہ کے قرآن کی خاطر سب کچھ چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب حدیث فرمائی ہے، فرمایا کہ حافظ قرآن، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، فرمایا کہ حافظ قرآن اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا بھی گیا، یہ فضائل اعمال کے اندر بھی لکھے شیخ صاحب نے، فرمایا کہ اگر بالفرض حافظ قرآن کسی گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا بھی گیا، فرمایا ما مستہ النار، جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں آئے گی، ہے وہ جہنم کے اندر، لیکن جہنم کے اندر جانے کے باوجود جہنم سے محفوظ ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ حق ہے، اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ پورے سال کے اندر قرآن کریم کو 2 مرتبہ مکمل کرنا یہ قرآن کا ایک حق ہے۔ اس لیے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا پھر تیرے مخالف گواہی دے گا۔ اس لیے قرآن سے محبت کرو۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنا خالصتاً کلام یہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کلام کرے، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا جی چاہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے، یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ساری اللہ کی ایمان والوں سے باتیں ہیں نا، اللہ میں یہ باتیں فرما رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کا ادب اور احترام کرنا، اس کے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ادب احترام کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہے قرآن کریم کو سمجھنا، جیسے آپ حضرت قاری صاحب سے درس قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے عمل بالقرآن۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ کوئی ایسے اللہ پاک کی ذات نے نازل نہیں کیا کہ بس ٹھیک ہے اپنی من چاہی کرو، قرآن پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، لیکن اپنے اندر انقلاب نہیں لانا، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان کا جہاں پر بھی ذکر ہے ساتھ ہی اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے اندر تفریق نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ہے ساتھ اعمال بھی ہے۔ تو نمبر 4 قرآن کا حق کیا ہے جی؟ قرآن پر عمل کرنا۔ اور 5ویں نمبر کے اوپر ہے قرآن کی تبلیغ کرنا، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی ملے اس کو بھی آگے پہنچائیں۔ تو یہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں، اس لیے یہاں قرآن کریم کے تقریباً سارے ہی حقوق آپ کو ملتے ہیں۔ قرآن پر ایمان بھی ہے، اور قرآن کریم کے ادب احترام کا بھی معاملہ ہے، قرآن آپ کو سکھایا بھی جا رہا ہے، قرآن پر عمل کی ترغیب بھی آپ کو دی جا رہی ہے، اور پھر قرآن آپ تک پہنچایا بھی جا رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔